السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کامران ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ اس ہسپتال میں سمرین ایک نرس کے طور پر بھرتی ہوئی۔ سمرین نہایت خوبصورت اور قدآور لڑکی تھی اور کامران کو بچپن سے ہی اس بات کا شوق تھا کہ اس کی بیوی کا قد بڑا ہونا چاہیے۔ گھر والے جب بھی اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرتے تو وہ سب سے پہلے یہی بات پوچھتا کہ لڑکی کا قد کتنا ہے، اور اگر وہ اس کے مطلوبہ قد سے کم ہوتا تو وہ فوراً شادی سے انکار کر دیتا۔ سمرین کا وہ پہلے ہی نظر میں دیوانہ ہو گیا تھا اور اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سمرین نے بھی یہی سوچ کر اسے ملنا شروع کر دیا کہ کامران ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مگر سمرین نے ایک دن اسے کہا کہ ہمارے ہاں عورت کا غیر مرد سے ملنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اگر آپ میرے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ سے مزید نہیں مل سکتی۔ کامران نے اسے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ان دونوں کی منگنی طے ہو گئی۔ منگنی کے بعد کامران نے اپنی منگیتر کے ساتھ فارغ وقت میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا اور اسے سمرین کے ساتھ جسمانی تعلق کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا، مگر وہ ضد کرتی رہی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور شادی سے پہلے ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر کامران نے اسے کہا کہ کچھ ماہ بعد تو ہماری شادی ہو رہی ہے اور تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ شادی سے پہلے ان کے درمیان جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ اس ہسپتال کو ایک لیڈی ڈاکٹر نے جوائن کر لیا جس کا نام ڈاکٹر سارا تھا۔ سارا بھی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ کامران ڈاکٹر سارا میں بھی دلچسپی لینے لگا، مگر ہمیشہ کامران سے دور رہتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی ایک نرس کے ساتھ منگنی طے ہو گئی ہے اور کچھ عرصہ بعد ان کی شادی بھی ہے۔ گھر والے کامران پر زور دے رہے تھے کہ منگنی کو 1 سال ہو گیا ہے، ہماری خواہش ہے کہ اب تیری شادی ہو جائے، لیکن کامران نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا انتخاب درست نہیں ہوا۔ وہ لڑکی شکل کے لحاظ سے تو اچھی ہے، مگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس کے والدین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ جب سمرین کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھاگتی ہوئی کامران کے پاس آئی اور اس نے رشتہ ختم کرنے کی وجہ پوچھی۔ کامران نے کہا، میں ایک ڈاکٹر ہوں جبکہ تم ایک نرس ہو، مجھے اپنے لیول کی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کہ اب مجھے مل چکی ہے۔ سمرین نے رو کر کہا، تو تم نے اتنا جو مجھے اندھیرے میں رکھا اور میرا استعمال کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ کامران نے کہا، اگر میں نے تجھے استعمال کیا ہے تو تم نے بھی تو مجھے ضرور استعمال کیا ہے۔ میں نے بھی تو تجھے مہنگے زیورات خرید کر دیے ہیں اور تجھ سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم میرے لائق نہیں ہو۔ پھر کامران نے سمرین کو چھوڑ کر لیڈی ڈاکٹر کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سمرین نے یہ دیکھا کہ کامران نے اسے کوڑا سمجھ کر کوڑے دان میں ڈال دیا ہے، تب اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کامران سے کہا، میں مانتی ہوں کہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، مگر میں آپ سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم آخری بار مجھ سے فلاں ہوٹل میں ملو۔ حوث کے پجاری ڈاکٹر نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بن سور کر ہوٹل میں پہنچا تو سمرین پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سمرین سے زنا کرنے لگا تو سمرین نے تکیے کے نیچے سے ایک خنجر نکالا اور کامران کو ہمیشہ کے لیے نامرد کر ڈالا۔ کامران خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اسے ہسپتال منتقل کیا گیا اور سمرین کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ کامران کی جان تو بچ گئی، مگر اب وہ زندگی بھر کے لیے نامرد بن چکا تھا۔ برے کام کا ہمیشہ برا نتیجہ ہی نکلتا ہے۔ حلال کو چھوڑ کر دونوں نے حرام کام کیا تو دونوں کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ سمرین اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے دن رات گزار رہی ہے اور کامران ساری زندگی شادی
کے قابل ہی نہیں رہا اور نہ ہی وہ ساری زندگی شادی کر سکا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔